रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सोच को बहुत कम लोग पहुंच सकते हैं। वो कहाँ मतलब है उनका कोई उनकी शख्सियत का कोई अदराक नहीं कर सकता। और ख़ासकर आज भी उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है। मामला तो लापता अफराद का था, लेकिन इसमें एक वाज़ेह पैगाम था उन लोगों के लिए, उन अनासर के लिए जो अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंतखाब जो है इसको डिरेल किया जाए, जमहूरियत को डिरेल किया जाए। वो अनासर हर मुमकिन कोशिश किए हुए हैं कि किसी तरीके से मामलात जो है वो बिगाड़ की तरफ जाए, इंतखाबात ना हो पाए। तो उन्हीं लोगों के लिए आज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने लापता अफराद केस के अंदर बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि जब मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस था तो उस वक्त इलेक्शन हुए थे, और अब मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट यकीनी बना चुकी है कि इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को कराए जाएं। तब उन्होंने कहा कि इसके बाद भी कुछ अनासर ऐसे हैं जो इंतखाबात में रुकावटें डालना चाह रहे हैं या डाल रहे हैं। अब बात यह है कि ये मामला हमें तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट नज़र आता है कि मामला तो लापता अफराद का था। ये चीफ जस्टिस इसमें ये इलेक्शन वाला मामला ये उन अनासर को वार्न क्यों कर रहे हैं, ये सब बड़ी समझने की बात है। बात यह है कि वो पावरफुल हलके जो इंतखाबात नहीं चाहते, उन पावरफुल हलकों पे दबाव कैसे आ सकता है लापता अफराद से मुतल्लिक मामले पे। और यही चीफ जस्टिस ने आज उनको वाज़ेह पैगाम दिया इसी केस के अंदर, ये रिमार्क्स दे के, ये ऑब्जर्वेशन दे के कि खबरदार आप इंतखाबात को डिरेल करने की अटेम्प्ट से हट जाएं, वरना लापता अफराद जैसे मामलात हमारे सामने हैं जो आपको खुद लगाने के लिए, आपको अपने जामे में रखने के लिए, आपको अपने लिमिट में रखने के लिए ये हमारे पास काफ़ी है इस जैसा केस। ये तो एक वाज़ेह पैगाम था। बहरहाल लापता अफराद के मामले पे भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है अपने तौर के ऊपर बलोच लापता मामले का जो है वो नोटिस लिया है। मामला कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से लापता अफराद के मामले पर एक दरख्वास्त डाली गई थी। आज ये दूसरी समाअत हुई है। कल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शुएब शाहीन को, जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उसको खबरदार किया था, उसको वार्न किया था कि आप लापता अफराद के मामले के ऊपर जो है वो सियासत ना चमकाएं, बल्कि असल इशू पे आए। बलूचिस्तान के लापता अफराद का मामला इंतहाई अहम है, आप इस हवाले से अपनी दरख्वास्त दायर करें। कल उनको वक्त दिया गया था और आज जब दोबारा समाअत हुई तो मुझ जैसे मुतअद्दिद लोगों को ये उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ ज़रूर बलोच लापता अफराद से मुतल्लिक अपनी एप्लीकेशन डालेगी, दरख्वास्त देगी और चीफ जस्टिस को कहेगी कि ये दरअसल मामला है जो इंतहाई हसास भी है, जो संजीदा भी है, और इस मामले को ज़रूर टेकअप किया जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज भी शुएब शाहीन जो है वो शेख रशीद का रोना रोते रहे, आज शुएब शाहीन जो है वो इमरान रियाज का रोना रोते रहे, लेकिन बलोच लापता अफराद से मुतल्लिक उनके मुँह से एक बात भी नहीं निकली। कितने अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यही शुएब शाहीन खुद जो है वो बलोच है। ठीक है, शुएब शाहीन खुद बलोच है, लेकिन अपनी पार्टी, अपनी सियासत को अपनी कौमियत पे ज़्यादा, अपनी कौमियत से ज़्यादा अहमियत दे रही हैं। वो कौमियत की बात है। बलोच लापता अफराद के मामले पर दरख्वास्त डालने की बजाय इसको इमरान रियाज तो प्यारा हो गया। वो जो बलोच माएँ, बहनें, बेटियां बैठी हुई हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने इतनी ठंडी सर्दी के अंदर, इसको उनका एहसास तक ना हुआ। तो यही जब चीफ जस्टिस ने देखा कि ये तो अब इस मामले पे आते नहीं हैं और कोई और भी बलोच लापता अफराद के मामले पर बोलने को तैयार नहीं है, तो फिर चीफ जस्टिस ने अपने तौर पे एक्शन लिया और ये वाज़ेह किया कि बलोच मुजाहिरीन नेशनल प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं और कहा है कि उनको हम देखते हैं कि कौन यहाँ से उठाता है। और फिर खुद कहा कि हम इस मामले पर किसी ने दरख्वास्त नहीं डाली, लेकिन हम इस मामले को अब अपने तौर पे देख रहे हैं। तो यूं बलोच लापता अफराद का मामला
پر اب چیف جسٹس نے ایکشن لیا ہے، نوٹس لیا ہے، اور اب ہمیں یہ امید ہے کہ وہ آئندہ سماعت پہ، اگرچہ 2 ہفتوں کے لیے سماعت یہ ملتوی ہوئی ہے، وہ اس معاملے کو اب ضرور دیکھیں گے۔ وہ جو تحریک انصاف کی ایک سیاست اس معاملے پہ تھی، اس کو اب بالکل اس معاملے سے جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال آج جب سماعت ہوتی ہے تو اٹارنی جنرل فار پاکستان کو چیف جسٹس نے روسٹرم پر بلایا، اور پہلے تو جو وزیرستان کے اندر وسیب سے تعلق رکھنے والے 6 حجام یا باربر نئی جسے آپ کہتے ہو، اور وہ جو ان کو اندوہناک طریقے سے قتل کیا گیا، اس کی بھی چیف جسٹس نے مذمت کی، اور اٹارنی جنرل کو کہا کہ دیکھیں ان معصوم لوگوں کو کیوں کر مار دیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں ان کو کیا آخرت سے ڈر نہیں لگتا؟ یہاں ہو سکتا ہے وہ قانون سے بچ جائیں، لیکن آخرت میں تو ان کو جواب دینا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، ریاست کو ایسے حالات سے نمٹنا ہوتا ہے، ریاست کو جو ہے وہ ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے کہ ایسے ناحق لوگوں کو قتل ہونے سے بچایا جا سکے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی آج اٹارنی جنرل سے یقین دہانی طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ 2002، 2008، 2005 اور ماضی میں جو لاپتہ ہوئے ہیں ان کی بازیابی کا تو معاملہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آئندہ کوئی لاپتہ نہ ہو۔ اور اس حوالے سے آمنہ مسعود جنجوعہ سے پوچھا کہ اب بھی کیا کوئی لاپتہ ہو رہے ہیں، تو آمنہ مسعود نے کہا کہ شہری تو اب بھی لاپتہ ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ یقین دہانی کرائیں کہ آئندہ کوئی شہری لاپتہ نہیں ہوگا۔ تو اٹارنی جنرل نے راہ لی اور اس نے کہا کہ میں فی الفور کیسے یقین دہانی کرا سکتا ہوں، مجھے متعلقہ وزارتوں سے، متعلقہ لوگوں سے جو ہے وہ ان سے بات کرنی ہوگی، اور ان کے بیہاف پہ میں یقین دہانی دے سکتا ہوں۔ تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں سیکشن آفیسر کی یقین دہانی نہیں بلکہ آپ کی یقین دہانی چاہیے، لیکن پھر آپ خبردار رہیں کہ اگر آپ کی یقین دہانی کے بعد کوئی بھی شخص، کوئی بھی شہری لاپتہ ہوا تو پھر آپ یا حکومت وقت جو ہے وہ پھر ذمہ دار ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ بلوچ لاپتہ افراد کا معاملہ الگ ہے، خیبر پختونخوا کے لاپتہ افراد کا معاملہ الگ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ لوگ لاپتہ ہوئے اس وقت کی حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں چاہیے تھا کہ جو بھی شخص حکومت میں آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے، لیکن جب ان کی حکومت چلی جاتی ہے بعد میں وہ رونا دھونا دھوتے ہیں۔ تحریک انصاف کی طرف اشارہ کر کے کہا، شعیب شاہین کو مخاطب کر کے کہا کہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کی حکومت میں کیا لوگ لاپتہ نہیں ہوتے تھے؟ اس وقت آپ کو کارروائی کرنی چاہیے تھی، یہ نہیں کہ انہوں نے کہا آج میں اگر کچھ نہیں کرتا بعد میں ریٹائر ہو جاؤں اور میں کہوں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، مجھے وہ کرنا چاہیے تھا، یا یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا پھر وہ باتیں فضول ہوں گی۔ اگر میں آج اختیار میں ہوں، اقتدار میں ہوں، تو مجھے آج ہی ان ساری چیزوں کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا ہوگا، بصورت دیگر ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے تحریک انصاف کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ جبری گمشدگیوں کے معاملے کو دیکھ سکتے تھے، مطیع اللہ جان آپ کی حکومت میں اٹھایا گیا۔ بہرحال آج کے سماعت دوران عمران ریاض کی بھی بات ہوئی تو شعیب شاہین نے کہا کہ عمران ریاض نے کہا کہ اگر آنریبل کورٹ مجھے بلائے گی تو چیف جسٹس نے کہا ہم اور کیسے بلائیں، کیا اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کیا ہمارے پاس فوج ہے کہ ہم اس کو سیکیورٹی دیں؟ بہرحال جسٹس مسرت ہلالی نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے لیے بات نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا بات کرے گا۔ تو بہرحال لاپتہ افراد کے معاملے پر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا ہے جاوید اقبال کی سربراہی میں، اس کا بھی آج ذکر ہوا، اور چیف جسٹس نے پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہے، بتایا گیا کچھ 77-78 سال اس کی عمر ہو چکی ہے۔ تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ ابھی تک بھی لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو بہرحال اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس نے وہاں پہ کورٹ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے استفسار کیا، پوچھا کہ جوڈیشل کمیشن لاپتہ افراد کے سے متعلق جوڈیشل کمیشن سے کون خوش ہے، کوئی اس سے راضی ہے، کوئی اس کے کام کرنے طریقہ کار سے مطمئن ہے؟ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام وکلا، تمام درخواست گزاروں نے کہا کہ ہم تو مطمئن نہیں ہیں، اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ جب جاوید اقبال جیسا شخص جس کا کردار سر تپاؤں والا کردار آپ کے سامنے ہے، اس جیسا شخص جب اتنی حساس اور بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوگا تو اس کے پاس لاپتہ افراد کے لواحقین جانے سے بھی ڈرتے ہوں گے، وہ کیسے جائیں گے؟
کہ یار یہ ہراساں جو خواتین کو اپنے دفاتر میں بیٹھ کے ہراساں کرے، ٹھیک ہے، اور تو اس کے پاس یہ بلوچ یا کوئی بھی لاپتہ افراد کے لواحقین کیسے جا سکتے ہیں؟ اس سے تو ہراسگی کا ڈر سا رہتا ہے۔ بہرحال اب افسوس ہے کہ ایسے لوگ، ایسے بد کردار لوگ جو ہیں وہ لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ ہیں، تو پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ لاپتہ افراد کمیشن نے آج تک کیا کیا ہوگا۔ تو یہ تو ہماری ریاست کی ترجیح ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کیا کر رہی ہے۔ بہرحال چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس حوالے سے نوٹس تو لیا ہے، اب آئندہ سماعت پہ پتہ چلے گا کہ معاملہ کس سمت جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کروں۔ تو ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔